قیام ہو جائیں گی اور قتال شروع ہو جائے گا. وہ محسوس ایسے کر رہے ہیں، یعنی اتنی مسابقت اور دوڑ دھوپ ہو رہی ہے اس کو لینے کے لیے. حضرات گرامی، یہ معاملہ اجتماعی صحابہ اکرام کا عمل تھا. وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع بھی نہیں فرمایا. اگر منع فرما دیتے تو اتنی عظمتوں والی چیز سے محرومی ہوتی، اسی لیے حضور نے منع نہیں کیا. اور اس کا کوئی متبادل بھی نہیں تھا. متبادل کہ بھئی اس کے بجائے یہ ابھی نہیں بعد میں، وہ سب اپنی جگہ، لیکن یہ موقع، ہر موقع اس برکت والی شے کو حاصل کرنے کا ہر موقع عظیم ترین موقع ہوتا ہے. اسی لیے حضور نے صحابہ کو منع بھی نہیں کیا. بخاری شریف کی حدیث ہے. اب آپ صحابہ اکرام کا عقیدہ کہ وہ پانی جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک کو بس لمحے بھر کے لیے لگ کر جدا ہو رہا ہے، دھوتے ہیں تو یوں لگا اور جدا ہوا پانی، لگ کر جدا ہو رہا ہے لمحے بھر کے لیے جسم مبارک کو لگ کر، چہرے کو، ہاتھ کو اور قدم مبارک کو. اور صحیح بخاری شریف کی اسی روایت میں ہے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راوی بیان کرتے ہیں یہاں تک کہ ناک مبارک میں پانی لے کر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پانی کو نکالتے ہیں، ناک مبارک میں لے کر پانی کو نکالتے ہیں، ناک مبارک کو. تبرکات جب نکلتے ہیں وہ بھی صحابہ اکرام ہاتھ بڑھا کر ہاتھوں پہ لے رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرات گرامی، صحابہ اکرام کا عقیدہ آپ دیکھیں، وہ احترام کہ نبی پاک کے جسم مبارک کو لمحے بھر کے لیے جسم مبارک کو لگ کر جدا ہونے والے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، اس کا ادب اور احترام اتنا بجا لاتے ہیں. تو خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک سے لگا ہوا اگر لباس مبارک ہو، پانی تو لمحے بھر کے لیے لگ کر جدا ہو رہا ہے، لباس تو گھنٹوں حضور کے جسم مبارک سے لگا رہتا ہے. اللہ اکبر. اس کے اندر کیا کیا برکتیں آتی ہیں. صحابہ اکرام کیسی تعظیم و توقیر کیے ہوں گے. اسی طرح آپ دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منہ مبارک، فارسی میں بال کو کہتے ہیں منہ مبارک، منہ مبارک حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک کا حصہ ہے. حضور کے جسم مبارک کا حصہ ہے، حضور کے منہ مبارک جسم مبارک کا حصہ ہے. پانی تو خارجی چیز ہے، جسم مبارک کو لگ کر جدا ہو گیا تو اس کے اندر کیا کیا برکتیں اور عظمتیں اور رحمتیں اس کے اندر ہے کہ صحابہ اس سے استفادہ کر رہے ہیں. اور خود حضور کے جسم مبارک کا حصہ حضور کے بال مبارک ہے. اور یہاں پر بھی رک کر قاضی عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف میں اس بات کو بیان فرمایا ہے، علماء اسلام کا فیصلہ بیان فرمایا کہ وہ مٹی جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک سے، حضور کے جسم مبارک سے لگی ہوئی، حضور کے قبر انور میں، مدینہ پاک میں حضور کی قبر انور میں حضور کے جسم مبارک سے لگی ہوئی جو مٹی ہے، وہ مٹی عرش اعظم سے افضل ہے فرمایا. نہ صرف کعبۃ اللہ سے بلکہ عرش اعظم سے افضل ہے فرمایا. قاضی عیاض، علامہ قاضی عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف میں، وہ مٹی عرش اعظم سے افضل ہے. تو حضرات گرامی، یہ مٹی جو جسم مبارک سے چھوئی ہوئی ہے قبر انور میں، وہ مٹی عرش اعظم سے افضل ہے. تو خود حضور کے جسم مبارک کا حصہ حضور کے بال مبارک ہے، تو اس کی عظمتوں کا کیا عالم ہوگا، اس کی عظمتوں کا کیا عالم ہوگا. حضرات گرامی، یہ بڑا ہی ادب اور احترام کا موقع ہوتا ہے اور بڑی عظمتوں اور برکتوں کے حصول کا موقع ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک کی زیارت کا شرف بھی حاصل ہو جائے. حضرات گرامی، وہ سلسلہ اب یہ بولتے ہیں بھائی اتنے سال سے کہاں، کتنے سال سے کیسا چل لیتے آتا، کدھر سے آ گیا. ایسی کئی باتیں شیطانی وسوسوں کے طور پر من الجنتی والناس اللہ تعالیٰ نے پہلے سے فرما دیا. جنوں میں سے بھی بھٹکانے والے ہوتے ہیں، انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. جنوں میں سے بھٹکانے والا دکھتا نہیں ہے، انسانوں میں سے بھٹکانے والا دکھ جاتا ہے. من الجنتی والناس وسوسے ڈالتے ہیں، یہ کیسا وہ کیسا. حضرات گرامی، یقیناً ایک ایمان والے کے لیے سب سے عظیم ترین دولت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال مبارک ساری کائنات کی ساری دولتوں سے سب سے زیادہ افضل و اکرم، محترم و محتشم ہے حضور کے منہ مبارک کہ حضور کے جسم مبارک کا حصہ ہے. اب صحابہ اکرام کی فضیلت کی وجہ دیکھیں گے آپ کہ صحابہ کو صحابیت کا مقام ملا. کیسا مقام؟ کوئی غوث، قطب اور ابدال کو بھی وہ مقام نہیں مل سکتا. ہزاروں برس
عبادتوں میں گزار دیا، دن تمام روزے زندگی کے سارے دن روزوں میں بھی گزار دیا، 1000 10,000 برس کی بھی عمر پا لیا، تو محض عبادت کا ثواب اس کی عبادتیں قبول ہوں گی تو عبادت کا ثواب اس کو ضرور ملے گا، لیکن وہ مقام صحابیت کو تو نہیں پا سکتا ہے۔ مقام صحابیت ملتی ہے، وہ مقام اگر ملتا ہے، صحابیت کا مقام اگر ملتا ہے تو محض دیدار مصطفیٰ سے نصیب ہوتا ہے۔ لمحے بھر کے لیے ایمان کی حالت میں حضور کا دیدار کر لیا تو اس کو وہ مقام ملا، کوئی عبادت بھی اس کے نام ہے، اس کے پلے نہیں، 2 رکعت بھی اس کے پلے نہیں، 1 سجدہ بھی اس کے پلے نہیں، محض لمحے بھر کا دیدار مصطفیٰ اس کے پلے میں آ گیا تو خدا کی قسم روئے زمین پر جتنے مسلمان ہیں ان ساروں کی عبادتیں ایک جگہ جمع کر لیں، محض اس صحابی کا وہ ایک لمحے کا دیدار مصطفیٰ کا جو مرتبہ ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مقام صحابیت ہے وہ کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے سر کی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، حضور کے سرتاپا کو، حضور کے جلوے زیبا کو دیکھا تو صحابیت کا شرف پا لیا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں قربان جائیں حضور کے چہرے انور کو، حضور کے کل جسم مبارک کو جو دیکھا اپنے سر کی آنکھوں سے، مقام صحابیت پا لیا ہے۔ حضور کے بال مبارک حضور کے جسم مبارک کا ایک حصہ ہے، اس کے دیدار کرنے والوں کو بھی یقیناً صحابیت کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کی کچھ نہ کچھ خیرات ضرور ملے گی۔ حضرات گرامی، یہی انتہائی بابرکت ساعتیں اور بابرکت موقع آپ کے اس محلے میں بھی یقینی طور پر ان کی وجہ سے بڑی برکتوں کا نزول ہوتا ہے، آفات و بلیات بھی دفع ہوتے ہیں۔ جب حضرت ہارون، حضرت موسیٰ کے تبرکات، ان کی جوتیاں، ان کا عصا اور ان کا جبہ سکون اور سکینے کا باعث بن سکتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے بال مبارک جہاں ہو تو وہاں پر نزول سکینہ کیسا نہ ہو۔ حضرات گرامی، یہاں پر بیت الصوفیہ میں حضرت صوفی صاحب کے پاس میں، یہاں پر عقب میں حضرت کا جو مکان، حضرت کا خانقاہ جو ہے، یہاں پر کل آثار مبارک کی زیارت کا بھی اہتمام کروایا جانے والا ہے۔ آپ حضرات اس سے ضرور استفادہ فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو شاعر اللہ کی تعظیم، مولا جیسے تو نے حکم فرمایا تیری مرضی اور رضا کے مطابق شاعر اللہ کی تعظیم کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مولا تبارک و تعالیٰ ایمان کامل کی دولت سے مالا مال فرمائے اور اسی پر ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اسی پر خاتمہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔